میں بہنوں پر تشریف فرما مختصر وزیر فقدی بخار علماء ملت اسلامیہ حاضرین مجلس پردہ نشین خواتین اسلام honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا زبلن درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر اتباع. بابا زبلن درود پاک. اللہم صلی علی سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک کو کم کریں, ہلکا سا ڈیلے رکھ کر کے صرف ساؤنڈ کھولیے. نبی اور آل نبی پر اتباع اور آواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت بیٹھ کر سرکار کا ذکر سن رہے ہیں اور میرے ذریعے سن رہے ہیں. یہ مجھ پر احساس کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ قیامت کے میدان میں بہتر سے بہتر صورت میں عطا فرمائے. مجھ سے بیشتر آپ نے بڑی خوبصورت اور حسین ترین لہجوں سے آپ نے ملاقات کی. اللہ رب العزت نے زمزم بھائی کو وہ کلیجہ اور سینے میں وہ توانائی, نغمگی میں وہ مضبوطی عطا فرمائی ہے کہ جس کانفرنس میں پہنچ جاتے ہیں تو کانفرنس ان کی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت خدا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابل مصطفیٰ جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہوں. خدا ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے. مزید اللہم زد فزد. دنیا علم و ادب کے فقہ اور شعور و آگاہی کے حوالے سے ایک بہت قداور شخصیت حضرت اللہ علامہ مولانا مفتی رحمت علی صاحب اللہ مصباحی مدد اللہ دورانی تشریف فرما ہے.
اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت حضور سید اشراف رمضان تاج صاحب قبلہ المعروف جنگل والے بابا کی موجودگی ہے۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے نور میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سادات سے بے پناہ محبت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ جمال مصطفیٰ کی دستار بندی کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ مدرسہ جمال مصطفیٰ کی دستار بندی کا پروگرام ہے۔ بہت اچھا لگا، شاندار ڈیکوریشن، خوبصورت تزئین کاری، خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محبتوں کے سائے میں کچھ لکشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ بڑے خوبصورت اور اچھے لوگ، چونکہ حضور کی محفلوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے جب بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انداز بھی سب سے حسین اور نرالا ہوتا ہے۔ حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں جب حضور کی تعریف کرو تو زبردستی کسی کے سامنے حضور کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے حضور کی تعریف کرنا جب وہ مصطفیٰ کا چرچا سنے تو چہرے پہ تبسم آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں کہ ان کی بانچیں کھل جائیں، چہرے پہ تازگی چھا جائے۔ ایسا کہیں سے بھی نہیں لگنا چاہیے کہ ہم کو زبردستی بیٹھایا گیا۔ بہت سارے جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جلسے میں وی آئی پی قسم کے لوگ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ میں وی آئی پی ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں وی آئی پی ہوں، اور ایسے وی آئی پی قسم کے لوگ جلسے کو خراب کرتے ہیں۔ کرسی لگا کے ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں گے جہاں پہ سب کی نظر جائے گی، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محفل حضور کی ہے، یہاں حضور سے بڑا وی آئی پی کوئی نہیں۔ زور سے بولیں، حضور سے بڑا کوئی وی آئی پی نہیں، اور سب کے سب مصطفیٰ کے نوکر ہیں، سب کے سب مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ جتنے لوگ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا نوکر تصور کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا نوکر سمجھتے ہیں اپنے آگے کی خالی کرسی کو بھریں۔ میں صرف نوکروں سے بات کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے نوکروں سے۔ کوئی اگر وی آئی پی ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے صرف مصطفیٰ کے نوکروں کو کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بولنے والا ہوں، چونکہ جہاں کے لوگوں کی تہذیب اچھی ہوتی ہے، جہاں کے لوگوں کا کلچر اچھا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ چاہے جس بلندی پر بھی پہنچ جائیں، جب حضور کی بات آئے تو وہ اپنے آپ کو کھینچ کر لے آتے ہیں سامنے۔ ہندوستان میں جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، ان تمام اسٹیٹس اور تمام بیٹا ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ وقت خطاب کا نہیں ہے، تقریر کرنے کا نہیں ہے، مگر ماحول میرے سامنے اتنا خوبصورت ہو گیا ہے، اگر آپ نے ساتھ دیا تھوڑی دیر بول جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان میں جتنے بھی صوبے اور جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، ان تمام اسٹیٹس اور تمام صوبوں میں سب سے
خوشحال صوبہ ایز اے مسلم اگر کہیں کا ہے تو وہ کیرلا ہے۔ کیرلا کا اسٹیٹ ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پہ مسلمان سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ ہندوستان میں جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی راجیہ ہیں، ہندو تو ہر اسٹیٹ میں خوشحال ہے، مگر مسلمان اگر سب سے زیادہ کہیں کا خوشحال ہے تو وہ کیرلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام علماء کے انڈر کام کرتی ہے، وہاں کی پبلک علماء کے انڈر ہے۔ کالی کٹ، کیرلا کالی کٹ میں سمندر کے کنارے ایک جلسہ ہوتا ہے سیرت النبی کے نام سے۔ اس جلسے میں عنوان رہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، ایک طرف پانی کا سمندر ہوتا ہے، ایک طرف آدمی کا سمندر ہوتا ہے، اتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور اسی جلسے میں اعلان ہوتا ہے کہ اس سال ووٹ کس پارٹی کو دینا ہے۔ اعلان ہوتا ہے جلسے میں، پورے مسلمان کا مائنڈ ایک طرف کنورٹ ہو جاتا ہے اور سب ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں تو ہم لوگ ایک کپ چائے میں اپنا ضمیر بیچتے ہیں، ایک پلیٹ بریانی میں آدمی کسی کے ساتھ بھی دھوکہ دھڑی کر سکتا ہے، مگر وہاں صرف ایک اعلان ہوتا ہے، کسی کو پیسہ نہیں دیتا ہے۔ یہاں مکھیا اور وارڈ کے الیکشن میں آدمی منہ پھاڑ کے بیٹھا رہتا ہے کہ 1000 روپے کدھر سے آئے گا۔ اس 1000 روپے کے چکر میں آدمی اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، اور ایسے ایسے بھڑوے اور دلالوں کو ہم نے کرسی پر بیٹھایا ہے کہ جو آدمی کبھی بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ ہمارے بارے میں اگر کوئی سوچنے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے جو مدینے میں آرام کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی امت کے بارے میں سوچا۔ مصطفیٰ ہول لائف مصطفیٰ نے اپنی امت کی فکر کی۔ پیدا ہوئے مصطفیٰ تو جس طرح ایک تندرست آدمی، صحت مند آدمی، توانا، مضبوط، جس طرح مکمل سجدے میں جاتا ہے، اس طرح مصطفیٰ سجدے میں گئے۔ ہمارے سجدے میں ہماری تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مگر مصطفیٰ جب پیدا ہوئے سجدے میں گئے تو حضور نے فرمایا ربی ہب لی امتی، وہ ہے میرے مصطفیٰ۔ ہم نے مصطفیٰ کو اے بیٹا اے، حضور نے ہمیشہ ہمارے بارے میں سوچا، مگر ہم نے کتنی بار مصطفیٰ کو سوچا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرع و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مدرسے کے طلبہ جن کے سر پہ آج دستار رکھی گئی ہے، انہوں نے قرآن مقدس کا درس لیا، قرآن حفظ کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے مصطفیٰ کا، جس قرآن کو آسمان جس قرآن کے جاہ و جلال کو برداشت نہ کر پائے۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ خدا فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو آسمانوں کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، سمندر کو پیش کیا، مگر سب نے اس کے جاہ و جلال کو برداشت کرنے سے انکار کیا، اس کی تاب لانے کے لیے انکار کیا، مگر انسان نے اس کو ایکسپٹ کیا اور انسان نے اس بوجھ کو برداشت کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کے سینوں کو اتنا مضبوط کیسے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کون سی چیز سے ہمارے سینے کو بنایا؟ ہمارے مین لائن کا جو وائر ہے جس میں 11,000 کا پاور سپلائی ہوتا ہے، 11,000 کا وولٹیج، جو بجلی بڑی رفتار سے جس وائر میں چلتی ہے، اس 11,000 کے وائر کو اگر سیدھے اپنے گھر کے بورڈ میں داخل کر دیں تو نہ ہمارا کوئی پنکھا بچے گا، نہ ہماری کوئی مشین بچے گی، نہ ہمارا کولر بچے گا، نہ ہمارا فریج بچے گا، نہ ہماری اے سی بچے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، سب چل کر خاک ہو جائیں گے، سب چل کر خاک ہو جائیں گے۔ مگر پھر اسی 11,000 کے پاور کو ٹرانسفارمر میں لا کر پھر اس ٹرانسفارمر کے کنٹرول کے ذریعے انسان اپنے بورڈ میں لاتا ہے، پھر وہاں سے چھوٹا چھوٹا وائر نکال کر کوئی بلب جلاتا ہے، کوئی کمکما جلاتا ہے، کوئی پنکھا جلاتا ہے، کوئی اے سی چلاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ وہ پاور
ہمارے بورڈ میں سپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے قرآن مقدس کے تمام جاہ و جلال کو پہلے اپنے سینے میں برداشت کیا۔ زور سے زور سے زور سے قرآن کے تمام جاہ و جلال کو، ساری عظمت اور سارے روب کو مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے اپنے سینے پہ برداشت کیا۔ پھر مصطفیٰ کا فیض برسا، مصطفیٰ کی عنایتوں تھی، مسلمانوں کا چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کو سینے میں لے کر گھوم رہا ہے۔ وہ وسیم رافضی قرآن کی 36 آیتیں بدلنے کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہے ظالم، جو مصحف میں آیتیں ہیں وہ تو بدل دے گا، مگر جو مسلمانوں کے سینے میں یہاں سے قرآن کے نکالے گا۔ وہ 26 آیتیں جو کتاب کی صورت میں ہے وہاں سے بدلی جا سکتی ہیں، مگر جو قرآن سینے میں چھپ چکا ہے وہ کیسے بدلے؟ اللہ رب العزت کا شکر احسان، اس قرآن میں ایک لفظ کی ترمیم اور تبدیل نہیں ہو سکتی، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ قرآن جس قرآن کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو اس قابل بنائے کہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ رب بھائی ایک کو کم کر دیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں قرآن کی عظمت بیٹھائیں، قرآن کی اہمیت بتائیں اپنے بچوں کو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ علی سونے سے پہلے پہلے قرآن مکمل کر کے سونا۔ زور سے بولیے۔ حضرت علی سے فرمایا تھا مصطفیٰ نے، علی سونے سے پہلے پہلے قرآن پڑھ کر سونا۔ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ اتنے کم وقت میں قرآن کیسے مکمل کیا جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، ایک قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تہذیب سنوارنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کا کلچر سنوارنا چاہیے۔ میرا بچہ اگر بچپنے سے ہی اس کی عادت خراب ہو جائے گی، میرا بچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمے کی اہمیت نہیں جانے گا، میرا بچہ قرآن کی اہمیت نہیں جانے گا۔ ہم اپنے گھر کو صاف صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو جب صاف صفائی کرتے ہیں تو مدرسے سے بچے بلا کر کے لاتے ہیں، قرآن کو اس طاق سے اٹھا کر دوسری طاق میں لے کے